ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ واجب العزت قابل قدر علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور محفل مصطفیٰ میں حاضر ہوئے خوش نصیبوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس رب الجلال نے ہمیں میلاد النبی کو سمجھنے اور منانے کا شعور بخشا۔ اس نعمت عظمیٰ پر خوشی منانا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی، ایک اجر عظیم بھی ہے اور عبادت خدا بھی۔ حضرات گرامی، دین و دنیا، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت اور تصوف و روحانیت کی ہر دولت نہ صرف ہمیں بلکہ کل کائنات کو بالعموم اور کل نسل انسانی کو بالخصوص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ حسن مطلق نے ازل سے اس کائنات کو اس قدر دلکش و حسین بنایا ہے کہ اس کے جاذب نظر مظاہر میں انسان غیر ارادی طور پر گم ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب رہنمائیوں کو چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو صاحب علم انسان کے وجود میں موجود عالم اخفاء میں مستور نظام عدل اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام مظاہرات کائنات کی اصل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ خالق کائنات کے امر کن کا نقش اول بھی ہے اور وجہ تخلیق کائنات، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی بے مثل ذات کی بے صورت صفات کو جب صورت و وجود بخشا تو سب سے پہلے مقام مظہریت پر کائنات حسب میں جو قابل تعریف ذات لباس رسالت پہن کر نمودار ہوئی، اس کا نامی محمد بن عبداللہ سبحان اللہ، اور کوئی جو قابل تعریف ذات لباس رسالت پہن کر نمودار ہوئی، وہ کل کائنات میں محمد بن عبداللہ کے خوبصورت نام سے جانی جانے لگی، اور وہی ذات خالق کائنات کی ذات کا مظہر کامل بھی ہے۔ تو پھر بات یوں ہو گئی کہ خطہ زمین پر لاکھوں انبیاء کرام نے قدم رنجہ فرمایا اور ہر نبی اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت سے متصف ہو کر آیا، لیکن جب القادر والقدیر رب اپنی شان کے مطابق خود کلیہ محبت بنا اور اپنی تمام صفات کو ایک مقام پر جمع کر کے انہیں لباس بشریت پہنایا تو کل کائنات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خوبصورت الفاظات سے ان کا تعارف کروایا۔ اس ذات کو رب الجلال کی محبت نے اصل کائنات بھی بنایا، مخزن کائنات بھی بنایا اور مرجع کائنات بھی بنایا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے رب کشائی فرمائی تو جو حدیث پاک مجموعہ حدیث کی زینت بنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، مجھے محض آدم کی اولاد یا آدم کا بیٹا نہ سمجھو، میری یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ خود آدم میری اولاد ہے اور میں آدم کا بھی باپ۔ پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کو صفات خداوندی جدا جدا ملی، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو
دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ داری تو تنہا داری، جانی محبوب وہ خوبیاں جو کمامے 1,24,000 رکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سب کی سب تو اکیلا رکھتا ہے۔ اسی خوبیوں والے محبوب کی وجہ سے آج ہم توحید والے بھی ہیں اور قرآن والے بھی، جہاد والے بھی ہیں اور رمضان والے بھی، نماز والے بھی ہیں اور اسلام والے بھی۔ اسی خوبیوں والے محبوب کا ظہور بشری 12 ربیع الاول کو خوش نصیب بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا، جس کی آمد سے کفر و شرک کی ظلمتیں مٹ گئی، تشکیک و گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم و تعاون اپنی موت آپ کر گیا، توحید بارے اللہ کی شمعیں روشن ہونے لگی، مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی، بیت اللہ مسلمانوں کی زمینوں سے ناچنے لگا، ہر ناامیدی امید سے بدل گئی اور جنت کے دروازے پر پھر سے دستک کی آوازیں آنے لگی۔ گھر میں بدلیے انبیاء آمنہ کو اور قبر میں حضرت عبداللہ کو مبارکبادیں ملنے لگی، کائنات عالم میں آج تو خوشی کا سما تھا، رب خدا بھی خوش تھا اور خدا والے بھی خوش تھے، اس بہانے میں بنا میں فقط ایک شخص تھا جس کے چہرے پر لعنت کے اثار تھے، جو غمگین تھا، جو میلاد کی خوشیوں میں شریک نہ تھا، اس کا نام شیطان تھا۔ وہ کل بھی ناراض تھا، وہ آج بھی ناراض ہے۔ اس کی چیخ و پکار اور افسردگی دیکھ کر اس کے چیلوں نے پوچھا، استاد جی آپ نے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لی ہے، کبھی اس قدر گھبرائے نہیں، بڑے بڑے طاقتوروں کا مقابلہ کیا ہے، کبھی اس قدر چیخے نہیں، لیکن آج آخر ایسی کیا ہونی ہو گئی؟ اگر آپ کا معاملہ نبی کی بوسط پر ہے تو انبیاء تو پہلے بھی مبعوث ہوتے رہے ہیں، یہ بھی تو پہلے نبی جیسا ایک نبی ہی ہے۔ شیطان کہنے لگا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، پہلے انبیاء آئے، بات کچھ اور تھی لیکن اب بات کچھ اور ہے۔ پہلے والوں کو میں روک لیتا تھا، شرک و بدعت کے ہزاروں جالوں میں پھنسا لیتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر آج میں نے ایک خاص طبقے کو درود پڑھنے یا میلاد منانے سے روک بھی لیا تو یہ نبی ایسی شان والا ہے کہ پہاڑوں صحرا اور شجر و حجر درود پڑھنا اور میلاد منانا شروع کر دیں گے، جہاں میں خوش ہو جاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ ایک پتھرا کو کلمہ پڑھا جانتا ہے، ایک گنگیا کو کلمہ کرا جانتا ہے۔ ایک پتھرا نو کلمہ پڑھا جانتا ہے، اے گنگیا نو گلنا کرا جانتا ہے، اے ان بولیا نو بلا جانتا ہے، اے سڑیاں کھجوراں کا جانتا ہے۔ گویا مانتا شیطان بھی ہے، اپنے چیلوں سمیت مانتا شیطان بھی ہے، جانتا شیطان بھی ہے، مگر ایمان نہیں لاتا۔ حضرت عمرو بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مخزن علم و حکمت تھے۔ میں نے ان سے سنا کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے دروازے کھول دو۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے حاضر ہوئے۔ پہاڑوں کا یہ عالم تھا کہ وہ پرتے شوق سے بلند ہو گئے، ناچنے لگے۔ سمندروں نے بھی اجازت مانگی، اجازت مانگنے پر انہیں اجازت مل گئی اور اتواروں کی طرح پانی سمندروں میں اچھلنے لگا۔ گویا احمد مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ رب العزت نے سمندر میں فوارے چلائے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جکڑا ہوا شیطان کل ہو یا آج کیوں کر خوش ہو سکتا ہے؟ بے شک سورج کو نور عظیم کا لبادہ بھی اڑا دیا گیا، سورج کو نور عظیم کا لبادہ اڑا دیا گیا، 70,000 حوروں کو احمد مصطفیٰ کے لیے چشم بڑا کرا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تمام معاملہ خواتین کو
پر کہ ان کے درمیان رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں اور یہ جانتے تک نہیں. کئی روز تک خانہ کعبہ سے آوازیں آتی رہی, کئی روز تک کہ میرا نور واپس لوٹ آئے گا, اب جائے میرے پاس آئیں گے, میں جاہلیت کی لاشوں سے پاک ہو جاؤں گا, لات و عزا تباہ و برباد ہو جائیں گے. 3 دن اور 3 راتیں خانہ کعبہ میں زلزلے کی سی کیفیت رہی. چپائے کو رب کعبہ کی قسم اللہ کا رسول تشریف لا چکا ہے. معلوم ہوا کہ کچھ کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے خبر نہ ہو سکی اور وہ خوش نہ تھے, جبکہ باقی ہر شے خوش تھی. پہاڑ بلند ہو کر خوش تھے, جانور کلام کر کے خوش تھے, سمندر پہاڑوں کا منظر پیش کر کے خوش تھے. وہ کعبہ جسے سجدے کر کے آج تم ناز کرتے پھرتے ہو, اللہ کی قسم میلاد کی خوشی میں نہ صرف خوش تھا بلکہ آوازیں بلا کر کہہ رہا تھا, میرا نور واپس لوٹ آئے گا, میرا نور واپس لوٹ آئے گا, میرا نور واپس لوٹ آئے گا. اور درج والا حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خود اللہ رب العزت کتنا خوش تھا. اللہ رب العزت کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ جانور جنہیں کلام کرنے پر نہ کبھی قدرت تھی نہ ہے, اللہ رب العزت نے انہیں بھی قوت گویائی عطا کر دی. شجر و حجر, در و دیوار, پہاڑ و صحرا, اللہ رب العزت نے سب کچھ زبان عطا کر دی, فہم و شعور عطا کر دیا. آخر یہ اللہ رب العزت کی خوشی پر دلالت نہیں کرتا تو کس پر دلالت کرتا ہے؟ ستاروں کو حضرت اللہ کے گھر کی طرف جھکا دیا گیا, کعبے سے سجدہ کرا دیا گیا, بتوں پر منہ کے بل گرا دیا گیا. یہ اللہ رب العزت کا اظہار خوشی نہیں تو کیا ہے؟ فارغ کے عادت کرے کس نے بول دیے تھے, شام تک کے وعدات کس نے روشن کیے تھے, حضر احمد کو میرے مصطفیٰ کی قدر پہنچی کے لیے کون جواب میں باتیں بلایا تھا. حلیمہ سعدیہ سے پوچھو, میرے مصطفیٰ جب تمہاری سواری پر سوار نہ تھے تو کبھی شجر و حجر نے تمہیں سلام کیا تھا, میرے مصطفیٰ کے بغیر بھی کبھی کسی بکری نے تمہیں سجدہ کیا تھا, میرے مصطفیٰ کے بغیر بھی کبھی تمہارے گزرنے سے کوئی خوش بادی قسم تو زیادہ ہوئی تھی. وہ کہیں گی نہیں, ہرگز نہیں, تو پھر میرا تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد مصطفیٰ. کہیں گی نہیں, ہرگز نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ, بکریوں سے سجدہ, شجر و حجر سے سلام اور خوش وادی میں بہار کون لاتا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ یہ کام سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ رب العزت نے کیا ہے اور بے شک اللہ رب العزت نے کیا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ خدا اظہار خوشی پر مانا تھا یا نہیں؟ سبحان اللہ, بے شک, میرے مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی کو بدعت جاننے والوں اپنے گھر والوں میں جھانکو اور سوچو کہ میلاد کی خوشی منانا بدعت ہے یا سنت خدا. کیا بات, کیا بات. آپ ایک اور بات پر غور کریں, اللہ رب العزت نے شجر و حجر, در و دیوار کو بولنے کا مکلف نہیں بنایا. اس دن وہ بھی بولنے لگے, جانور کلام نہیں کرتے, اس دن وہ بھی کلام کرنے لگے, پورو علمہ جنت میں رہا کرتے ہیں, اس دن انہیں بھی مکہ کی وادی میں بھیج دیا گیا. معلوم ہوا کہ جو کام اللہ رب العزت کبھی نہیں کرتا, میلاد پر وہ کام بھی کرتا ہے. اس سنت الہیہ سے ہمیں درس ملا کہ لوگوں جو جائز کام کبھی نہیں کرتے, میلاد پر کیا کرو جو خدا کی سنت ہے. سبحان اللہ, بے شک. اسی لیے ہم عام طور پر گھروں میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں, لیکن میلاد کی خوشی میں سب ایک جگہ جمع ہو کر یک آواز سے کہتے ہیں مصطفیٰ جام رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس کے لفظ ساتھ پہ لاکھوں سلام. عام طور پر ہم کمکمے نہیں لگاتے, میلاد پر لگاتے ہیں. عام طور پر اس قدر وسیع لنگر کا اہتمام نہیں ہوتا, میلاد پر خصوصی محافل اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم فلک کو لگائے نہیں لگاتے, لیکن اللہ کی قسم میلاد پر ہماری آوازیں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ میلاد پر خوشی منانا
ناجائز نہیں بلکہ بدعت حسنہ اور قابل ثواب ہے۔ اکیلا میں نہیں کہتا، ابن تیمیہ کو پڑھ لیں، وہ فرماتے ہیں ان امور پر ثواب دیا جاتا ہے جو بعض لوگ ایجاد کر لیتے ہیں، مثلا میلاد عیسیٰ علیہ السلام پر نصارہ سے مشابہت کے لیے یا آقا علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے لیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ان کی محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا فرماتا ہے، نہ کہ بدعت پر، مگر یہ ثواب فقط ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جو میں میلاد النبی کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا۔ حضرات گرامی، میرے مصطفیٰ کا ذکر تو ازل سے ابد تک جاری ہے۔ اللہ رب العزت مختلف مقامات پر میلاد مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے تذکرے مختلف انداز سے کرتا رہا۔ دراصل وہ میلاد مصطفیٰ کا پیش خیمہ ہی تو تھا، کبھی عرش الہی پر محبوب کا نام لکھتا تو کبھی جنت کے دروازوں پر، کبھی جنت کے پتوں پر محبوب کا نام لکھتا تو کبھی حوض کوثر کی پیشانی پر، اور کبھی سدرۃ المنتہا پر محبوب کا نام لکھتا تو کبھی عالم لامکان کو اسلام سے روح بخشتا۔ یقین نہ آئے تو ابو لہب کافر سے پوچھو کہ خدا تجھ جیسے کافر پر کس لیے مہربان ہے؟ کوئی جواب نہ ملے گا، کوئی جواب نہ ملے گا سوائے اس کے کہ آمد مصطفیٰ پر نبی کو بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی اور اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہ ملے گا، مگر اللہ رب العزت بھی تو عاشق رسول ہے نا۔ اللہ رب العزت کو اتنی سی آزادی پسند آ گئی، فرمایا یوں تو ابو لہب نے نبی کو بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرا تو معبود ہی ہے نا، میرا تو معبود ہی ہے نا۔ ہم نے معبود کے رشتے کو دیکھتے ہوئے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ کافر گویا کافر کو اس کی چھوٹی سوچ سے میلاد منانے پر حصہ مل سکتا ہے، تو امتی کو بڑی سوچ کے ساتھ کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میلاد منانے پر حصہ کیوں نہ ملے گا؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عید میلاد النبی کو منانے